حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آس بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی، میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے۔ وہ کافر تھا، میں مسلمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا اور فلاں 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 جگہ میں نے پیسے لگانے۔ بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی، کام مکمل کر لیا اور میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو، یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے؟ کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نا، نواب تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، پاورفل تھا، تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا، ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا، لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجئے گا کہ آپ نے محنت کی ہو، کمر دکھتی ہو، ہاتھوں میں چھالے ہوں، اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے تو یہ دعوے کرنا، نعرے لگانا کام تو آسان ہے، لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ وہ رقم تو تب ملے گی، تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی، ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی۔ کہنے لگا وہ تب دوں گا۔ آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا، یہ پچھتائے گا۔ کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا، نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی، نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا، پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا، مجھے لطف آنے لگا، مجھے ذائقہ ملنے لگا۔ میں نے کہا اوہو، میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے۔ تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور سعد کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہاں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی، ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے، باتیں چھڑ گئیں، میری ہی باتیں، میرے ہی تذکرے، میرے بارے میں ان لوگوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں گھر آیا، میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی، میرے والد بھی، میرے دیگر لوگ بھی، سب رشتہ دار میرے گرد۔ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھئی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا اور مکے کا دور ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے کہا اماں
तेरा और मेरा प्यार ज़माना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूँ कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा, हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा, तू बड़ी कमज़ोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज़ मेरे आड़े आई। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे, अम्मा, मैंने अपने दिल का जायज़ा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे, अम्मा, ये ज़माना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान। अम्मा, तेरी एक जान है, अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अब तेरी मर्जी है तो रोटी खा, चाहे भूख हड़ताल कर, तू उठ के बैठ जाए, लेटी रहे। 1000 जान भी हो, एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन अबी वक़ास चले गए। आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी, कहने लगी, रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा, अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी, मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला है, मैं रग रग से वाकिफ हूं। मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना, इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। फरमाने लगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है, मेरा बेटा है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, लेकिन अगर मेरे से बढ़कर भी किसी से प्यार करने लगा है तो कच्चा नहीं करने लगा, ये सच्चाई करने लगा है। अब ये वापस लौटेगा